اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کے فضل و کرم نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ ناز سے صبح کی نماز ادا ہوئی۔ اللہ پاک تمام کے سجود کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات مقدسہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ خدا کی رحمت اپنے محسنین کو ڈھونڈ رہی ہے، اپنی طرف بلا رہی ہے۔ اور یہ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ تھا جو گزر رہا ہے، اور تقریباً 7-8 روزے ہو چکے ہیں، 1-2 باقی رہتے ہیں۔ اور خدا کی رحمت اس قدر ہے کہ انسان کے بخشنے کا صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ انسان کی بخشش کیسے ہونی ہے۔ تھوڑی سی بات سے بھی اللہ کریم انسان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ مولا علی پاک کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد ایک بار ہی آیت الکرسی پڑھ لے، اس بندے کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فرق ہے۔ موت آئے گی وہ بندہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، فرمایا۔ خدا کی رحمت دیکھیے، انسان کتنا گناہ گار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے۔ میرے مولا کی رحمت دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، اور مولا علی پاک اسے روایت فرماتے ہیں۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس پر ہمیشگی اختیار کرے گا کہ 5 نماز کے وقت بعد ہی اسے پڑھتا رہے گا یا آگے پیچھے اس کا ورد کرتا رہے گا آیت الکرسی کا، تو مولا علی پاک فرماتے ہیں مالک کریم قیامت والے دن اس بندے کا نام صدیقین اور عابدین کی صف کے اندر شمار کر فرما دے گا۔ حدیث پاک میں اور آتا ہے کہ جو بندہ صبح کی نماز، جیسے اب ہم نے پڑھی ہے نماز کے بعد حضور کا فرمان ہے جو بندہ قرآن کی زیارت کر لے، یقین سمجھے کہ محمد کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ صبح کی نماز پڑھ کر، فرض نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے، ایک بار آیت الکرسی شریف پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی کے بعد 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، تھوڑے سے الفاظ ہیں، آپ ذرا ادا فرمائیں، اللہم اجرنی من النار۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میرے مولا مجھے جہنم کی آگ سے، جہنم کی تپش سے، دوزخ کے عذاب سے، آگ سے مجھے محفوظ فرما۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ صبح کی نماز کے بعد یہ الفاظ دہرا لے، پڑھ لے، میرے آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا اگر وہ بندہ مغرب تک فوت ہو گیا تو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا، فرمایا۔ مگر بعض دفعہ بندوں کو شکایت آج کل یہ بڑی ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی اجر نہیں ملتا۔ بعض بندوں کے صرف کان جو ہیں وہ واز
ایسے چسکے کے لیے ہوتے ہیں، بعض سننا ان کا چسکا شغل ہوتا ہے کہ کون سا مولوی اچھی تقریر کر رہا ہے، کون سے مولوی کے الفاظ اچھے ہیں، صرف ان کے کان جو ہیں وہ چسکے کی تقریر سنتے ہیں، مگر بعض خوش نصیب وہ ہیں جو خدا کا فرمان دل کے قرار اور سکون کے لیے سنتے ہیں، کہ دل کے قرار کے لیے وہ سنتے ہیں، مگر شکایت یہ ہوتی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یا ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد دعا کی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ خدا کی قسم ہے اگر زبان بابا فرید والی ہو تو میرا ایمان ہے کہ جو دعا رب سے مانگے گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ میراثی ایک تھا، ایک عام سی بات ہے، کوئی حدیث نہیں ہے میں کہ حدیث پڑھ رہا ہوں کیونکہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ وہ میراثی تھا، وہ ساری عمرہ ساری زندگی اس نے سرداروں کے، امیروں کے اور وڈیروں کے درباروں کے اندر جا کر، ان کے گھروں میں جا کر ان کے قصیدے پڑھتا تھا۔ لوگ پہلے وقتوں میں ان کا حسب نسب اگر بیان کرتے تو وہ لوگ ان کو انعام و اکرام دیتے تھے۔ ساری عمرہ اس نے ڈھول بجایا، ڈھول بجاتا رہا۔ جب آخری عمرہ ہوئی تو کوئی بلاتا بھی نہیں تھا اور پریشان تھا، بچیاں جوان تھی تو بابا فرید کے پاس گیا، کہنے لگا بابا صاحب بچیاں جوان ہیں، ساری عمرہ ڈھول بجاتا رہا ہوں، میر زادی کا کام کرتا رہا ہوں، اب تو کوئی مجھے شادی کے لیے بھی نہیں بلاتا اور بے روزگار ہوں، بچیاں جوان ہیں، کچھ مہربانی فرما دیں۔ تو بابا فرید الدین نے ایک مٹی کا ڈھیلا لیا، اس پر قل شریف پڑھ کر دم کیا تو وہ مٹی کا ڈھولا سونا بن گیا، اسے دیا کہ جا اپنا کام کر لے۔ وہ گھر لوٹا تو راستے میں سے، کیونکہ انسان لالچی ہے اور نیت کا پتہ نہیں ہوتا انسان کی کا، تو اس نے راستے میں سے 4 5 6 ڈھیلے اور بھی اٹھا لیے، جھولی بھر لی، جھولی بھر کے گھر لے آیا تو گھر والی سے کہنے لگا کہ آج تم بڑے امیر ہو چکے ہیں، میں ایک بڑا سونا بنانے کا بڑا وظیفہ لے کر آیا ہوں، بابا صاحب نے قل شریف پڑھا ہے تو یہ دیکھ ایک ڈھیلا جو ہے وہ سونا بن گیا ہے، اب میں کافی ڈھیلے لے کر آیا ہوں، آپ اور میں دونوں مل کر بیٹھتے ہیں اور قل شریف کا ورد کرتے ہیں، ساری مٹی کے ڈھیلے سونے بن جائیں گے۔ ساری رات پڑھتا رہا، سارا دن پڑھتا رہا، وہ مٹی کی مٹی رہی۔ بابا فرید کی خدمت میں آیا تو کہنے لگا حضور آپ نے تو ایک بار قل شریف پڑھا ہے وہ سونا بن گیا ہے، ہم تو میاں بیوی ساری رات لگے رہے وہ سونا نہیں بنا۔ تو آپ نے فرمایا اگر زبان فرید کی ہوتی تو ساری مٹی سونا بن جاتی، فرمایا اگر زبان فرید کی ہوتی تو ہمیں یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا ہم عبادات کرتے ہم عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نبی پاک دعا کے کچھ آداب ہیں، دعا کے کچھ آداب ہیں۔ مصطفیٰ کریم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں مالک سے جو دعا مانگوں میرا مالک میری دعا کو قبول فرمائے۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ صاحب ایمانو جو ہمیں شکایت ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جرنل سی بات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے صحابی اگر لقمہ حلال کا کھا کے تو دعا مانگے گا رب تیری کبھی دعا رد نہیں فرمائے گا، جائز جو دعا مانگے گا رب دعا کو قبول فرمائے گا۔ فرمایا شرط ہے کہ عین عبادت نماز بھی تب قبول ہے کہ لقمہ حلال پیٹ میں ہو، لقمہ حلال کھا کے پھر دعا مانگے، پھر دیکھیں کہ دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے جو بندہ سوتے وقت بستر پر لیٹ کر آیت الکرسی بھی پڑھ لے گا، اس کا اور اس کے پڑوسیوں کا گھر چوری ڈکیتی آگ لگ جانے غرض کے ساری اچانک مصیبتوں سے اس کا گھر اور پڑوسیوں کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ فرمایا آج ہم اپنے بچوں کو غالباً ان کی تمام خواہشات پوری کرتے ہیں، اپنے بچوں کی، گھر والوں کی، جیسا بھی ہو جائے، ادھار لینا پڑے یا کچھ بھی ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی اپنے بچوں کو خدا کا دین بھی سکھا لیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت بھی سکھا لیں کہ بیٹے گھر میں سورۃ ملک شریف پڑھ لو، ہم سارے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، اگر یہ نہیں تو آیت الکرسی تو کم از کم پڑھ کے سو جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے جو بندہ درود پڑھ کے سو جاتا ہے مصطفیٰ کریم کی ذات پر، اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ فرشتوں جاؤ اس کے گھر کے سکوٹی گارڈ بن کے کھڑے ہو جاؤ، رات کے وقت میں نے مصیبتیں دکھ تکلیفیں روح زمین پر اتارنی ہیں، اور جو محمد کی ذات پر درود پڑھ کے سویا ہوا ہے اس کی گھر کی نگہبانی اور حفاظت تم کرو۔ کیوں؟ روح زمین پر جب مصیبت ہے، جو بندہ حضور کی ذات پر درود پڑھ کے سوئے، میں خدا نہیں چاہتا کہ اس کے گھر میں کوئی دکھ ہے یا کوئی تکلیف ہے یا کوئی مصیبت ہے۔ فرمایا آج ہم ذب و حالی کا شکار ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فلانی مصیبت ہوگی ہے، فلانی پریشانی ہوگی ہے، خدا کے قرآن نے اسی قرآن سے غیر مسلم نے جو عکس کیا ہے وہ آج فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں، جو قرآن کو ماننے والے ہیں اور قرآن کو پڑھنے والے ہیں، آج ہم غیروں کی دہلیز پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہمیں کہیں سے شفا مل جائے۔ خدا کی قسم ہے، قیامت تک رب نے جو قرآن نازل کیا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھ کر، اپنے بچوں کو قرآن پڑھا کر مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل سیدنا مولانا محمد النبی رحمتی و شفیع الامتی وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل صلاة الفجر مع جمیع جماعت الحاضرین۔ اللہم ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا رب العالمین، مولا کریم رؤوف الرحیم، نماز فجر ادا کرنا میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب دے ٹوٹے پھوٹے سجدے، قیام، رکوع، دعاواں، التجاواں اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین، تمام دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ الہی سب دے روزے، نماز تراویح، قرآن مجید دا پڑھنا سننا میرے مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول منظور فرما۔ یا الہ العالمین، کل بیماران امت نو شفا یابی عطا فرما۔ جتنا ساجا ماما بہنا، بزرگ، بچے، نوجوان سارے نمازی بے بیمار نے، بالخصوص ماہر احمد یار گواں سب بیمار نے، مولا تمام نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب نو شفاء کلی عطا فرما۔ میرے مولا بے روزگاراں نو رزق حلال نصیب فرما، قرض داراں نو قرضے تو خلاصی نصیب فرما۔ الہی بے نمازاں نو 5 گانا نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، عالم اسلام دا بول بالا فرما، کفر دا منہ کالا فرما، پاکستان دی خیر عطا فرما، کشمیر دے مسلماناں نو آزادی نصیب فرما۔ اللہم رزق لنا زیارت المکۃ المکرمہ، اللہم رزق لنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم ارحم لنا فإنک خیر الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔